حضرات، میں اب نہایت ادب و احترام کے ساتھ مولانا ابو طالب صاحب رحمانی جو رکن آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہے انہیں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آپ کو مخاطب فرمائیں۔ مولانا ابو طالب صاحب رحمانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذین اصطفى اما بعد۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة على رسولہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما والحقني بالصالحين۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الدين عند الله الإسلام، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم۔ اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ عالم اسلام کے اور بر صغیر کے مقبول ترین عالم دین اور مذہبی قائد مفکر اسلام حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی صاحب دامت برکاتہم، جنرل سیکرٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیزان گرامی، پردہ نشین خواتین امت اسلامیہ، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی آواز پر، پکار پر حیدرآباد کی سرزمین کے اس دارالسلام گراؤنڈ میں انسانی سروں کا سمندر ٹھاٹے مارتا ہوا آج یہاں جمع ہوا یہ بتانے کے لیے، اے دنیا کی حکومتیں کان کھول کر سن لو، اگر ہندوستانی مسلمانوں کو کوئی یہ کہے کہ تمہیں وضو بنانے کی تو اجازت ہے مگر وضو میں مسواک نہیں ہے تو مسلم پرسنل لا بورڈ زندہ باد، خدا کی قسم ہم وضو بھی نہیں چھوڑیں گے اور وضو کا مسواک کرنا بھی بند نہیں کریں گے۔ ہم مسواک پر بھی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اے حکومت کے لوگوں، تمہارا پالا پہلے ناچنے والوں سے پڑا تھا، گانے والوں سے پڑا تھا، تمہارا پالا حکومت کے دربار میں دم ہلانے والوں سے پڑا تھا، آج تمہارا پالا مولوی کی اس جماعت سے پڑا ہے جس کا مقابلہ دنیا کی وہ طاقت انگریز بھی نہ کر سکی، جس کی حکومت کے سورج کبھی ڈوبا نہیں کرتے تھے۔ ٹیلی ویژن کے ڈبے پہ بیٹھے ہوئے بزدل اینکروں، یہ یاد رکھنا یہ مسلم پرسنل لا بورڈ ہے، یہاں چائے نہیں پکوڑا نہیں بیچا جاتا ہے۔ ہم چائے بیچنے کا دھندا نہیں کرتے، ہم پکوڑوں کی مارکیٹنگ نہیں کرتے ہیں، ہم مصطفیٰ کی سنت پر جینا بھی جانتے ہیں، مرنا بھی جانتے ہیں۔ تم یہ سمجھتے ہو پوری دنیا کی تاریخ میں اتنی طلاق دنیا کے لوگوں نے اپنی بیویوں کو نہیں دیا جتنا ایک سال میں ٹیلی ویژن کے اینکروں نے بھارت کے پورے سماج کو طلاق دے دی۔ انہیں طلاق کے سوا کچھ یاد ہی نہیں، بیوی کا نام بھول گئے، باپ کا نام بھول گئے، دیش کا نام بھول گئے، سب بھول گئے، ان کو صرف طلاق یاد رہا۔ ارے اسلام کی ایک بات کا یہ حال ہے تو پورا اسلام پیش ہو جائے گا، تم اپنی زندگیوں کو بھول جاؤ گے۔ ہم یہ بتا دینا بھی چاہتے ہیں اور چیتاونی بھی دے دینا چاہتے ہیں، ایسا مت سمجھنا ہندوستان کی حکومت بدلتی ہے، کائنات کا خدا نہیں بدلتا ہے۔ ہم شریعت پر اس لیے چلیں گے انشاءاللہ کہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کا حکم ہے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذریعے مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذریعے مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذریعے
حکومتوں کو سردی ہو یا نزلہ یا زکام، شریعت کے 1 انچ سے مسلمان پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے انشاءاللہ۔ یہ اچھی طرح کان کھول کر سن لے، اور اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگی، اور مسلمانوں نے ہند یہ جان لے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ میں کچھ ہے، تبھی تو پارلیمنٹ میں ابن اکبر کو چھینک آ رہی تھی۔ اگر مسلم پرسنل لا بورڈ میں کوئی دم نہیں ہے تو پارلیمنٹ میں آنریبل لا منسٹر سے لے کر نوکری کرنے والے منتری ایم جے اکبر تک آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی تعویذ گلے میں کیوں لٹکائے ہوئے تھے؟ کیوں لٹکائے ہوئے تھے؟ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، اس کو اس سے کوئی مطلب نہیں کہ ہندوستان میں کس کی سرکار رہے گی اور کس کی نہیں رہے گی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا کام صرف یہ ہے کہ قیامت تک جو مسلمان زندہ رہے گا وہ مصطفیٰ کی شریعت و سنت کے ساتھ زندہ رہے گا، اس کے سوا کوئی کام نہیں ہے مسلم پرسنل لا بورڈ کا۔ اور اسی لیے صاف صاف بتا دینا چاہتا ہوں کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی قیادت پر آپ کو کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کو رہنا ہے رہے، جس کو اترنا ہے اتر جائے۔ پیسنجر کے اترنے چڑھنے سے ٹرین کا روٹ بدلا نہیں کرتا ہے۔ جسے رہنا ہے رہے، جسے جانا ہے جائے۔ آج ہم زندہ ہے، کل نہیں رہیں گے، لیکن خدا کی قسم اللہ کا دین رہتا ہے اور رہے گا انشاءاللہ۔ عزیزان ملت، آپ کو میں اطمینان دلا دوں، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی قیادت ایسے اللہ والے اور بزرگوں کے ہاتھوں میں ہے جو راتوں میں روتے ہیں تو چین سے ہم لوگ سوتے ہیں۔ یہ وہ قیادت ہے ہماری، اور یہ عظیم ترین قیادت اللہ والوں کے ہاتھوں میں ہے۔ اس لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ پر پورا اعتماد اور پورا بھروسہ رکھیے۔ حکومت چاہتی ہے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کو توڑ دیا جائے۔ قرآن کے ٹکڑے نہیں ہو سکتے، حدیث کے ٹکڑے نہیں ہو سکتے، کعبہ کے ٹکڑے نہیں ہو سکتے، کلمہ کے ٹکڑے نہیں ہو سکتے۔ اسلام کی حفاظت کرنے والی جماعت آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا بھی ٹکڑا کبھی نہیں ہو سکتا انشاءاللہ۔ ہندوستانی مسلمانوں، آپ یہ وعدہ کرو کہ انشاءاللہ ہندوستان میں ہم لوگ اسلام کی بھی حفاظت کریں گے، کہ یہ انشاءاللہ۔ اور دوسرا وعدہ یہ ہے، سکم کے ڈوکلام کی سرحد چائنیز فورس سے لے کر کشمیر کے بارڈر پاکستان کے آتنکواد تک سے اگر ہندوستان کو کبھی خطرہ ہوا تو مسلمان ہندوستان کا اپنی جان دے کر ہندوستان کی بھی حفاظت کرے گا انشاءاللہ۔ حاضرین، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ پوری جرات و طاقت کے ساتھ بابری مسجد کا مقدمہ لڑ رہا ہے، پوری جرات کے ساتھ۔ روی شری شنکر کے ساتھ کتنے ہی جناب کی سودے بازی ہو جائے، یاد رکھ لینا تم سودے بازی کر کر تھک سکتے ہو، ہم مسجد کے لیے دعا کرتے کرتے کبھی مر نہیں سکتے۔ ہمیں بابری مسجد ویسے ہی چاہیے جیسے 22 دسمبر 1949 سے پہلے نماز پڑھنے کی حالت میں تھی۔ اگر عدالت سے مل گئی انشاءاللہ تو ہم نماز پڑھیں گے، اور نہیں ملے گی تو ہم صبر کریں گے، مگر ہم بھارت کا تنکا نہیں برباد کریں گے، ہم دیش کو تباہ نہیں ہونے دیں گے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نیشنل پراپرٹی کو ڈیمیج کرنے پر وشواس نہیں رکھتی ہے۔ ہمارا کلیئر کنسپٹ اور ویژن یہ ہے، ہندوستانی مسلمان اپنی لڑائی لوک تنتر میں رہتے ہوئے ڈیموکریٹکل انداز میں ہم اپنی لڑائی لڑیں گے۔ ہم چھچھوڑوں کی طرح سڑکوں کو جام نہیں، ہم چھچھوڑوں کی طرح بسوں پہ پتھر نہیں۔ ہمارے ہاتھوں سے اپنے تو اپنے دشمن کے بچوں کو بھی زخم نہیں لگے گی۔ مسلمانوں، ہم اس رسول کی امت ہیں جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کی بیٹیوں کے سر پہ بھی چادر رکھا تھا۔ ہندوستانی مسلمانوں، ہم جتنا اپنی بیٹی کی حفاظت کریں گے اتنا ہی دیش میں رہنے والی ہندو بھائیوں کی بیٹی کی بھی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ اور اگر آپ سے نہیں سنبھلتا ہے تو آپ ہمیں اجازت دیجئے۔ آپ تو ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ مسلمان لفظ جہاد کر رہا ہے، الزام مسلمان پر ہے
اور 80 سال کا بوڑھا آشارام جیل جا رہے ہیں. اپنے گھر کی خبر لو. ہم بھارت کے ناگرک ہیں. ہمیں جتنی مسلمان عورت سے محبت ہے اتنی ہندو عورتوں سے بھی محبت ہے. میں آج اس دھرتی پہ کھڑا ہو کر بھارت سرکار کو کہنا چاہتا ہوں کہ کان کھول کر سن لو. اور ہم بھارت میں رہنے والی اپنی ہندو بھائی بہنوں کی عزت کی حفاظت کی مطالبہ کرتے ہیں کہ آشرم کے اندر جو ہندو بہنوں کی عزت کو لوٹا جا رہا ہے ان بہنوں کی حفاظت کی جائے, ان کی عزت بچائی جائے. یہ بھی ہمارا مطالبہ انسانی بنیاد پر ہے کہ مسلمان عورت کی بھی عزت بچنی چاہیے اور آشرم میں جانے والی ہندوؤں کی بہنوں اور بیٹیوں کی بھی عزت بچنی چاہیے. آج کہتے صرف پارلیمنٹ میں بجٹ سیشن کو خطاب کرتے ہوئے لوک سبھا میں مہامہم آنریبل پریزیڈنٹ صاحب سرکار کا لکھا ہوا خطبہ پڑھ رہے تھے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم چنیا بیگم ہیں؟ ہم بھاشا نہیں سمجھتے ہندی کی, ہم خطبوں کی زبان نہیں سمجھتے. ہم مدرسے سے پڑھے ہوئے مولوی ہیں, کم وولٹیج کے آدمی نہیں ہیں. ہمیں چھیڑنا نہیں آتا ہے. کوئی چھیڑ دے تو خدا کی قسم پھر اسے چھوڑنا بھی نہیں آتا ہے. آپ یہ ٹھیک نہیں کر رہے کہ پارلیمنٹ سے اسلام پر اٹیک کروا رہے ہیں. حکومت کان کھول کر سن لے, اسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے ہوئے دین کا نام ہے, اسے کبھی بدلا نہیں جائے گا. یہ آپ کا 1500 کا نوٹ نہیں ہے کہ جب چاہا بدل دیا آپ نے. یہ اسلام ہے. مولوی بھی نہیں بدل سکتا ہے اس کو, مفتی بھی نہیں بدل سکتا. حکومت کی اوقات کیا ہے؟ کون ہوتی ہے حکومت کہ شریعت کے اندر مداخلت کرے؟ پارلیمنٹ میں آپ بل لا رہے تھے طلاق پر, بل لانا آپ کا ادھیکار ہے, لیکن اتنا اہنکار مت کیجئے کہ اسلام پر بل لائیے گا اور اسلام کے علماء سے بات نہیں کیجئے گا. دیوبندی فرقہ, بریلوی فرقہ, جماعت اسلامی, شیعہ, سنی, بھارت میں منسوب الی الاسلام جتنے فرقے ہیں, آپ ان سے بات نہیں کریں گے. اس طرح سے لوکتنتر چلے گا, اس طرح سے دیش چلے گا, دیش نہیں چلے گا. اور ہندوستان کی جمہوریت خطرے میں ہے. یہ میں نہیں, سپریم کورٹ کے جج بول رہے ہیں. اس لیے عزیزان ملت, میں پوری جرأت اور بے باکی کے ساتھ اپنے دیش کی چنی ہوئی سرکار سے درخواست کرتا ہوں, بھارت کے ایک ناگرک ہونے کی حیثیت سے بنتی کرتا ہوں, شریف انسان ہونے کی حیثیت سے جھک کر بات کرتا ہوں کہ سن لیجئے, نہ آپ ہمیں چھیڑیے نہ ہم آپ کو چھیڑیں گے. ہندوستان کو ہم سب مل کر بلندی پر لے چلتے ہیں, وکاس پر لے چلتے ہیں, ڈیولپمنٹ کے راستے پہ لے چلتے ہیں, جہاں آپ بھی محفوظ رہے, ہم بھی محفوظ رہے, مسجد کی اذان بھی محفوظ رہے, مندر کی آرتی بھی محفوظ رہے, ہندو اور مسلمان مسکراتے ہوئے بھائی چارگی کے ساتھ رہے. اور عزیزان ملت, اور ہمارا ہندوستان چین سے زیادہ مضبوط, سنگاپور سے زیادہ اسٹرانگ اور امریکہ سے زیادہ پاورفل بن جائے. یہ ہندوستانی مسلمانوں کی دل کی دعائیں اور تمنا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو پوری دنیا میں اسلام کی عزت دیکھنا نصیب فرمائے. اللہ ہندوستان میں, بھارت میں امن و شانتی عطا فرمائے, آتنکواد کا ستیہ ناش ہو جائے اور بھارت کے ہندو اور مسلمان پیار اور محبت سے ایک ساتھ رہیں, بھائی چارگی کے ساتھ رہیں. یہی کہتا ہوا ہندوستان زندہ باد, آل انڈیا مسلم پسند اللہ بورڈ زندہ باد. ہندوستانی مسلمانوں سلامت رہو, سلام ہو تم پر کہ تم نے آل انڈیا مسلم پسند اللہ بورڈ پر بھروسہ کیا. اللہ اس جماعت کو قیامت تک بری نظروں سے محفوظ فرمائے, اور اس بورڈ کے قائدین اور بورڈ کے ذمہ داروں پر اور آپ سب پر اللہ اپنی رحمت نازل فرمائے. اللہ ہم سب کو اور آپ سب کو اور پوری امت مسلمہ کو اسلام پر زندگی, ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.